السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قولوا لا اله الا الله دخل الجنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درد دل درد محبت کا ملال اچھا ہے، درد دل درد محبت کا ملال اچھا ہے، عشق میں جان بھی جائے تو مال اچھا ہے، عشق میں جان بھی جائے تو مال اچھا ہے۔ لاکھ کہتے ہیں جہاں والے سیاہ رخ لیکن، لاکھ کہتے ہیں جہاں والے سیاہ رخ لیکن حسن کہتا ہے زمانے سے بلال اچھا ہے، حسن کہتا ہے زمانے سے بلال اچھا ہے۔ دور پر کوئی گیا کوئی پلک پر پہنچا، دور پر کوئی گیا کوئی پلک پر پہنچا، عرش پر تو ہے گیا تیرا کمال اچھا ہے، عرش پر تو ہے گیا تیرا کمال اچھا ہے۔ جب چلی بات شفاعت کی تو رحمت نے کہا، جب چلی بات شفاعت کی تو رحمت نے کہا مرحبا صلی علی تیرا خیال اچھا ہے، مرحبا صلی علی تیرا خیال اچھا ہے۔ خالق ارض و سماوات نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، خالق ارض و سماوات نے خود فرمایا ساری مخلوق میں احمد کا جمال اچھا ہے، ساری مخلوق میں احمد کا جمال اچھا ہے۔ ذکر میں اور فکر میں اوراد و وظائف میں حسین، ذکر میں اور فکر میں اوراد و وظائف میں حسین، نام افضل ہے محمد کا خیال اچھا ہے، نام افضل ہے محمد کا خیال اچھا ہے۔ عشق میں جان بھی جائے تو مال اچھا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اس نے ہمیں جمع کرنے کی توفیق بخشی۔ پچھلے ہفتے چند باتیں کلمے کے متعلق پیش کی گئی تھی کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کے اوپر جو اہم فرائض جو حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس طریقے پہ چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان کہلایا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو اسی کے متعلق چند باتیں کلمے کے متعلق کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بنا کر بھیجا ہے اور ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت سے ہم کو سرفراز بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اس کی ہم قدر کریں۔ جو نعمت کسی اور کو نہیں بلکہ مسلمان بنا کر بھیجا ہے اس کی قدر ہم کو کرنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی دولت وہ نعمت ہے، مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا اور حلال کو حلال حرام چیز کو حرام سمجھنا اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا سچا مسلمان کہلایا جاتا ہے۔ اور یہ نعمت الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عظیم اور بہت بڑی نعمت جو ہم کو عطا کی ہے وہ ایمان۔ ایمان اگر نہیں ہے تو انسان پورے کے پورا خالی انسان،
کچھ اس کے اندر کچھ شے نہیں ہے، پر جہاں جس کے دل کے اندر ایمان ہے تو وہ مسلمان بھی ہے، اور کل قیامت کے دن ضرور وہ جنت میں جانے والا۔ یہ نعمت ہے، اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں، میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ نعمت بہت بڑی چیز ہے ایمان۔ ایک بار اگر ایمان ہمارے سے چلا جائے تو واپس نہیں آتا ہے، اور اگر جان چلی جائے تو واپس آ سکتی ہے۔ جان اگر کسی کی چلی جائے تو واپس آ سکتی ہے، پر ایمان اگر دل سے چلا گیا تو واپس نہیں آتا۔ تو ایمان جو چیز ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور اس پر، یہ نعمت پر، ایمان کی دولت پر سرفراز ہو کر اگر کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دی کہ وہ شہید کے ثواب کے برابر اس کو حق ملے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب میں عظیم 3 سہولتیں بتائی، حدیث پاک ہے۔ ایمان، لوگوں کا ایمان کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شہر میں جو لوگ ہوتے ہیں، شہر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان برحق ہے، اور اس سے عظیم اگر کسی کا ایمان ہے شہر سے باہر جو گاؤں میں بستی میں رہتے ہیں ان کا ایمان افضل بتایا ہے۔ پھر تیسری بات بتایا اللہ کے رسول السلام نے، یہ جو تیسری بات یہ ہے اگر کوئی شخص بستی میں نہیں رہتا ہے، گاؤں میں نہیں رہتا ہے، صرف جنگل میں رہتا ہے، اکیلا تنہا شخص، اس کا ایمان سب میں عظیم پھیلا ہے۔ تو پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں کیوں اور بستی میں ایسا کیوں اور جنگل میں ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ شہر میں اس لیے کہ ہر جگہ فحش، برائی، بے حیائی ہوں گی، اس میں ایمان رکھنا بہت کٹھن ہوگا، اور جو گاؤں میں ہوں گے وہاں پر بے حیائی نہیں ہوں گی، بستی میں بے حیائی نہیں ہوں گی۔ پھر فرمائے جنگل میں اس کا ایمان اس لیے عظیم ہے کہ وہاں پر نہ بے حیائی کی بات ہو سکتی ہے، نہ مناظر ہو سکتے ہیں، نہ کچھ ہو سکتے، بلکہ وہ شخص ایمان والا ہو کر خدا کا ذکر کرتا ہے، اور اس حال میں جنگل کے اندر وہ شخص ایمان کی حالت میں جب رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 70 شہیدوں کا ثواب جو ایمان کے حالت سے رخصت ہو۔ عظیم نعمت ہے ایمان، اس کی قدر کرنا چاہیے، اور نعمت ملی ہے تو احسانات جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم پر کیے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، وہ طریقے پر چلنا بہت ضروری ہے، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھنے کے بعد اور بھی شرائط، اللہ کو تو ہم نے جانا وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے رسول السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے برحق۔ اس کے بعد اور بھی بتائی گئی ہے تم کو اس پر بھی ایمان رکھو، اللہ نے فرمایا اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھو۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھے، اور انبیاء علیہ السلام جو 1,34,000 پیغمبر گزرے ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانا تو گویا مسلمان نہیں۔ صحیح رسولوں کو تسلیم کرنا، قبول کرنا سچے دل سے، یہ مومن اور مسلمان کی نشانی ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے فرشتوں پر بھی ایمان رکھو، تمہارے ساتھ ہے، تمہیں نظر نہیں آتے، تمہارے اعمال لکھے جا رہے اچھے اور برے، تمہیں نظر نہیں آ رہے، اس پر بھی ایمان رکھو۔ مسلمان اس کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے، اچھا کام کر رہا ہے کہ برا کام کر رہا ہے، اسے فکر ہی نہیں۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اچھا جب ہم کام کر رہے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں تو فرشتے یہاں سے لکھ رہے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، قرآن شریف، توریت، زبور، انجیل، جتنی کتابیں اس کی سب پر ایمان ہونا چاہیے، اور روز آخرت پر، قیامت ہونے والی ہے، وہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس پر یقین، یہی ایمان رکھنے جانا۔ پھر فرمائے اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو۔ اگر کوئی شخص بری تقدیر کسی کی ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی ہی کیوں زندگی ہے میری، ہر حال میں نقصان ہی اٹھاتا ہوں، کبھی کامیابی نہیں اٹھاتا ہوں، اگر تقدیر پر یقین نہیں رکھتا ہے ابھی تک وہ مسلمان نہیں کہلاتا ہے۔ اللہ کی نعمت پر جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنا ایک مسلمان کی نشانی ہے۔
بتائی گئی ہے بات کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر جو ہونے والی ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو. اور یہاں پر غور و فکر کی بات ہے، صرف مسلمان سوچتے ہوں گے کہ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے دنیا میں آنے کے بعد، غیر کا کیا ہے؟ نہیں، ان کو بھی پوچھ ہونے والی. دنیا بنانے سے پہلے، سورج اور چاند بننے سے پہلے، آسمان اور زمین بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی روح کو، پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک جو دنیا میں آنے والے ہیں، سب کی روح کو اپنے سامنے حاضر رکھ کر سب سے وعدہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سبھی سے وعدہ لیا ہے دنیا بنانے سے پہلے. آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے، ہم سے بھی وعدہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے وعدہ کیا ہے. غیر نے بھی کی ہے، آج یہودی ہے یہودی نے بھی کی ہے، عیسائی ہے عیسائی نے بھی کی ہے، جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں انہوں نے بھی کی ہے. سب نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا ہے. کیا؟ قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب روح کو جمع کر کے اپنے سامنے بٹھا کر کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کیا؟ سبھی روح کو جمع کر، اس میں یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، غیر مذہب کے لوگ بھی آئے، ہر ایک پوجنے والا، ہر ایک شخص اس وقت وہاں پر موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جواب آیا، جو سامنے جو ارواحیں تھی، جو روح تھی، جتنے لوگ تھے، ارواح روح تھی، اس وقت سبھی کے زبانوں سے صبح اسی وقت الفاظ نکلے الستو بربکم قالوا بلی، ہاں تم ہمارا رب ضرور ہے، وہ ہمارا ہی رب ہے. تو یہاں پر وہ فکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک انسان کو بھیجا ہے. ایسا نہیں کہ مسلمان بنا کر نہیں بھیجا، ہر ایک کو مسلمان بنا کر بھیجا. اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی ہے تو بیٹا بھی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو وہ مسلمان بن جاتا ہے. پر اللہ تعالیٰ نے کسی پر زبردستی نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں دی، بلکہ تو نوازش یہ تھی کہ اپنے سامنے بٹا کر کہا کہ میں رب ہوں. تو سب نے کہا ہاں، کہ دنیا میں جب بھیجا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کی شان کریم. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ایمان ہم کو عطا ہوا ہے اس کی قدر کرنا چاہیے. جو ایمان ہم کو ملا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اس لیے تو میں نے کہا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث پاک قولوا لا الہ الا اللہ تدخلوا الجنہ. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارگاہ میں آتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کا آسان راستہ کون سا ہے؟ ارے ہمیں جنت میں جانا ہے، آسان راستہ کون سا ہے؟ کیا فرمائے شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کہو سچے دل سے لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل ہو. اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے. ایسا نہیں کہ کوئی جا کر ہم کو کوئی پہاڑ پہ جا کے کچھ کام کرنا ہے پھر آگے محنت کے یہ ہو گئے ہوں. فرمایا سچے دل سے اگر کوئی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو. موجود سامعین کرام، یہ بات ایک حدیث سے بات. دوسری حدیث کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کے قریب سب سے زیادہ کون سا شخص ہوگا جو آپ کے قریب ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کے قریب کون ہوگا جو آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول السلام نے فرمایا قیامت کے دن آپ نے فرمایا پہلے یہ اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے مجھ سے. جو اللہ کے رسول السلام کیا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ تم ہی سوال پوچھو گے مجھے. پھر فرمائے قیامت کے دن میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ. تو فرمائے قیامت کے دن جس نے دنیا میں سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا قیامت کے دن وہ میرے قریب. یہ نعمت کیسی ہے؟ پھر دوسری حدیث سے بات اللہ کے رسول السلام نے ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک وہ شخص ہوگا، قیامت کے دن میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرتا تھا اور کثرت سے کوئی اگر جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول السلام نے فرمایا میں خود بھی سنتا ہوں قیامت کے دن وہ میرے قریب ہونے والا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہم کو ملی ہے اس کی قدر کرنا چاہیے جو ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ آسان نہیں ہے. یہ پڑھنے کے بعد ہم پر شرائط شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے نفس کا غلام نہیں بلکہ اپنے خدا کا غلام ہو جاتا ہے. وہ اپنے نفس اپنے خواہشات کو وہاں پر ترک کرنا چاہیے وہاں پر، اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے تو سچا وہ مسلمان کہلائے گا. کلمہ بھی پڑھ رہے، خواہشات بھی ہو رہی، نفس جو کہہ رہا ہے اس پر بھی عمل ہو رہا ہے، برے کام بھی کر رہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہے کہ جھوٹ بھی بول رہے ہم یہاں پر. کلمہ بھی پڑھ رہے، شراب بھی پی رہے، کلمہ بھی پڑھ رہے، بدکاری بھی ہو رہی، کلمہ بھی پڑھ رہے، سود کھایا جا رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے، اور نمازیں بھی ترک ہو رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. مسلمان اس کو نہیں کہلایا جاتا ہے. مسلمان وہ ہے وفادار، سچا، وہ سچا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان کہلایا جاتا ہے. یہاں پر غور و فکر کی بات ہے. مسلمان ہو چکے ہم، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں اور بالخصوص ہمارے نظروں کی حفاظت کریں. پچھلے ہفتے میں نے کہی تھی کہ پردوں کے متعلق مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے، اگر محروم عورت کے اوپر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے وہ مسلمان کہلایا جاتا ہے. جو دوسری نظر اٹھا کر دیکھتا ہے گویا وہ مسلمان تو ہے پر گناہ کر رہا ہے. عورتوں کو بھی وہی حکم، مردوں کو بھی وہی حکم. پچھلے ہفتے میں نے کہی تھی بات کی، خیر وہ موضوع نہیں ہے جسے آگے بڑھانا ہے. تو مسلمان یہ ہے کہ اپنے نظروں کی بھی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول السلام کو حاضر و ناظر بھی جانے. پچھلے ہفتے کہی تھی بات کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ان کو حاضر و ناظر جانو. یہ کلمہ خود گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ہے کا رقم ہے تو بتایا جائے یہاں پر کہ مسلمان کوئی ایسا نہیں کہ ایسا ہی مسلمان بنے، بلکہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے خدا کو بھی حاضر و ناظر جانے اور رسول اللہ کو بھی حاضر و ناظر جانے، اسی کو مسلمان کہلایا جاتا ہے. اب جب کسی کے اندر بیداری آ جائے کہ رسول اللہ ہے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے تو ہرگز اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کبھی گناہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس نے سچے دل سے اقرار کر لیا ہے، اپنے نفس کے خواہشات کو ترک کیا ہے. تو اللہ نے ایسا نوازا کہ ہر جگہ اس کو گناہوں سے بچا کر رکھا. گناہوں سے بچنا چاہیے کلمہ پڑھنے کے بعد، اصل یہی چیز ہے. آج دیکھتے ہیں ہم مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے. افسوس دیکھا گیا ہے 2 سال پہلے، ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے، اتنا کمزور ایمان مسلمانوں کا. اگر کوئی کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، کسی کی ماں بیمار ہو جائے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو افسوس وہ مسلمان خدا سے دعا کرنا چاہیے، پر افسوس وہ مسلمان غیر مذہب کے درباروں میں جا کر پوجا کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے. اللہ، ایسے حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے. انڈین ایکسپریس جو پیپر آتا ہے، 1 مہینہ پہلے ہی دیکھے ہوں گے کو جو انڈین ایکسپریس پڑھتے نیوز پیپر ہے، اس کے اندر دیکھے ہوں گے ٹوپی سر پہ ہے، غیر مذہب کے درباروں کو لے کے جایا، ان کے چیزوں کو اپنا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم کیسی محبت رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے طریقے پہ چلو، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پر یہ نہیں کہ ان کے طریقے پر، ان کے اشاروں پر چلو. اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جو قوم جس کی پیروی کرے گی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. آج غیر مذہب کے درباروں میں جا کر دعا کی جائے. افسوس کہ مسلمان کیسے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے وفادار کہ اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں مانگتا، وہ مسلمان کہلایا جاتا ہے. آج ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ انسان اتنا کمزور کہ اسے احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا حدیث پاک بھی ہے، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے. ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نے چوری کی ہے کیا اللہ معاف کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور اللہ معاف کر سکتا ہے. پھر فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص شراب پی لے اگر توبہ کرے معاف کر سکتا ہے؟ بے شک معاف کر سکتا ہے. پھر فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی گناہ کر بیٹھے کیا اللہ معاف کر سکتا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک معاف کر سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جائے تو اللہ کے ذمے معاف کر سکتا ہے، پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا، کسی اور کی پوجا کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، گویا وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا. کیا اپنے رب پر بھروسہ نہیں اسے؟ مسلمان کو تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اور جو کوئی پتھروں کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ دیکھو 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں وہ پتھر تو میری عبادت کرتے ہیں. جو لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں وہ پتھر تو میرا ذکر کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے پتھر کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں، ہم نہیں پہچانتے، ہم تو دنیا میں تھے، ہم تیری خود عبادت کیا کرتے تھے. پتھروں کی مثال کے طور پر وہ پتھر نہیں جو بزرگان دن کے مزاروں کے متعلق کوئی پین یہاں پر بھی لے لیتے ہیں کہ بزرگان دن کے مزاروں پہ جا کر پتھر ہے، یہ پتھر نہیں، یہ پتھر عظیم ہے. یہ پتھر اور غیر مذہب کے پتھروں میں فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں. یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں غیر مذہب سے. تو لوگوں نے وہم ادھر لے لیا مزاروں کے مطابق. معزز سامعین کرام، بے شک اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، پر اگر کسی کے وسیلے سے مانگنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے. آج مسلمان کیا ہو چکے ہیں، یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ ایمان کتنا کمزور ہو رہا ہے. پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان ہو کہ غیر مذہب کے طریقوں پر چل رہے ہیں، ان کے اپنائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، مسلمان کے راہ کو چھوڑ کر ان کے راہ پر چل رہے ہیں. پھر مسلمان ایسے مسلمان نہیں، بلکہ مسلمان وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر مرتے دم تک ان کے نقش قدم پر چلنے والا سچا مسلمان کہلایا جاتا ہے. معزز سامعین کرام، اتنی نہیں یہ تو الگ بات بھی، چلو غیر مذہب کے طریقے پہ چل رہے، پر مسلمان خود مسلمان ہو کر مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہا. ایک مسلمان ہے، کیا ہے، کیا حکم فرمایا گیا ہے اللہ کے رسول اسلام نے مسلمان کو کیا فرمائے؟ سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر انسان بھول گیا اپنے اعمال کو، اللہ کے رسول السلام کی نصیحتوں کو، ان کے ارشادات کو، ان کے حکم کو ایک مسلمان خود بھول رہا ہے تو غیر کی بات نہیں. مسلمان بھول رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک کیا کیا پڑھنے کو حکم دیا وہ ہم کو معلوم نہیں. معلوم ہے، اس کے باوجود کوتاہی کر رہے، اس کے باوجود عبادت میں کوتاہی کر پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر اگر نہیں چلتا ہے، اپنے من مانی اپنے خواہشات پر چل رہا ہے تو مسلمان کیسے کہہ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم ضرور جنت میں جانے والے. بے شک اللہ کی مرضی ہے، کسی کو جنت میں ڈالے تو کسی کو جہنم میں ڈالے، پر اعمال تو ہونے چاہیے، اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص فجر سورج نکلنے سے پہلے کی 4 رکعات فجر کی، یہاں پر بہت اہم نقطہ ہے یہ. آج مسلمان ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر نہیں آتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائے کہ جو کوئی شخص فجر کی نماز جو 4 رکعات ہے سورج نکلنے سے پہلے کی، اور پھر فرمائے مغرب سے پہلے 4 رکعات جو عصر کی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے کی 4 رکعات اور ڈوبنے کے پہلے کی 4 رکعات، یعنی فجر اور عصر. تو شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو، فرمائے اگر کوئی شخص فجر کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور عصر کی نماز کو وقت ادا پر عصر کی نماز کو پڑھ لیتا ہے تو ضرور وہ قیامت کے بعد جنت میں جانے والا. فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو اگر کوئی ترک نہیں کرتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے تو بشارت دی گئی کہ وہ مسلمان ضرور جنت میں داخل ہوگا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے کہ فجر کی نماز ہی ترک ہو رہی ہے. فجر کی نمازوں میں
دیکھ میں کتنی بار کہا کہ 2 سب یا 3 سب ہوتی ہے، باقی کے مسلمان نظر نہیں آتے. کہ فجر ہو جاتی ہے، 8 بج جاتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاتے ہیں، اور ڈیوٹی پہ لگنے کے بعد جلدی جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، بزنس میں. اس وقت یہ بھی خیال نہیں آتا کہ فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. اللہ، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، ان کے حکم پر چلے تو وہ مسلمان کہلائے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرے. یا تاریخ اٹھا کر دے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی نے خواب میں ایک بزرگ نے دیکھا، پوچھا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کی ہوئی کیونکہ تم نے دین خدمت کا کام بہت کیا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا ہے دین خدمت کا، آسان سے آسان مسائل انہوں نے حل کیے، مسلمانوں پر احسان ہے ان کا. خواب میں انہوں نے کہا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں، میری بخشش تو ہو چکی ہے، مغفرت تو ہو چکی ہے، اللہ نے مجھے بخش دیا. یہ دین خدمت کیا اس کی بدولت نہیں، بلکہ صرف ایک ادا کو میرے اللہ نے میری ایک ادا کو قبول فرمایا. وہ بزرگ کہنے کہ وہ ادا کون سی تھی، وہ عمل کون سا تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل یہ تھا کہ رات کے عالم میں سب لوگ سو جایا کرتے تھے، میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا. یہ نفل نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو اللہ نے میری مغفرت کر دی. یہ نفل نمازوں کے متعلق ہے، انسان کی بخشش ہو رہی ہے. مسلمان اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم مسلمان کہہ دیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے اور اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلے. معزز سامعین کیا ضروری ہے جو اللہ کے رسول السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کوئی مسلمان سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو سچی مسلمان بھی کہلایا جائے گا اور مومن بھی کہلایا جائے گا، قبر میں بھی راحت اور آخرت میں بھی راحت. معزز سامعین کیا مسلمان اسی کو نہیں، آج ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، جیسے کہ ابھی قربانی نزدیک آ رہی ہے، قربانی نزدیک آ رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے، جو قربانی کرا رہے، جیسے کہ قربانی کا حصہ ہم کسی اور کے پاس دیتے ہیں. ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. پچھلے 2 سال سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جانور پر ایک مسلمان 21 حصے کرا رہا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم جنت کے جانور. یہ کیسے مسلمان؟ قربانی جیسی عظیم دولت نعمت کو دھوکہ دے کر ایسی قربانی کرا رہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. تو کیسے مسلمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ کیا مسلمان نہیں بلکہ ہمیشہ کے جہنم میں جائے. قربانی بھی ایک عظیم چیز ہے، جہاں پر دے رہے وہ سوچ فکر سے دو. الحمدللہ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جہاں فی الحال دے رہے وہ بھروسے مند ہے، جیسے کہ منا بھائی اور ہمارے محدودین چاچا گیا، جہاں پر ہم رابطہ ہمارا قائم ہے، یہ برحق ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر قبول ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر صحیح طریقے سے آ رہا ہے. ایسی جگہ دو قربانی جہاں پر یقین اور تصدیق ہو. ایسا نہیں کہ گاؤں کے باہر ہو رہی ہے 1200 روپے دو ہمارا کام ہو جائے گا، کہیں کی گوشت لینے کی ضرورت، آزاد ہو جائیں گے ہم. ایسی فکر نہیں کرو، بلکہ یہ احساس کرو کہ جو قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ، تمہارے رشتہ دار کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. یہ ضروری ہے، اس میں غور و فکر کر کے قربانی کے حصیات ہو. اور جو کوئی ایسا عمل کر رہا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ آج ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پر دیکھنے والا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے. پھر بھی کہتے مسلمان اس کو نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول السلام نے جو فرمایا اس طریقے پہ چلنا چاہیے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. معزز سامعین کرام جو باتیں تھے جو ضرورت تھی پردے کے متعلق بات کی گئی، مسلمان کے اوپر ضروری ہے پردے کا اہتمام کرے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور مسلمان بننے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز کا خیال رکھے فجر سے لے کر عشاء تک. اور مسلمانوں کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بچے اور اللہ پر یقین رکھ کر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر اگر کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یقین کے ساتھ اگر کوئی دعا کرے تو بے شک اللہ اس کی دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرماتا ہے. اس کو مسلمان کرے.
ہمارے اوپر واجبی ہے، لازمی ہے، فرض ہے کہ ہم مسلمان بن چکے ہیں، ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ راستہ صحیح ہے، ہم اسی پر چلیں، یہ غلط راستہ ہے اسے چھوڑ دیں۔ جو صحیح راستے پر گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو غلط راستے پہ گیا اس کا بیڑا پار نہیں بلکہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ، جو سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسے جنت میں اس کو بشارت دی گئی کہ وہ جنت میں ضرور جانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ جو پڑھا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول السلام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے سب پہ درست کیجیے جو حضرات نے 4 میں سنت جمعہ کی